حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عالمہ فاضلہ کاملہ امہات المؤمنین میں سے ام المؤمنین آپ کی اور میری والدہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں. بڑی خوبصورت حدیث ہے. آپ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر میں تشریف فرما تھے. اس حالت میں اوے بچوں اسد انہوں نے بٹھایا ہوئی تھی اور اتنے میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں. حضرت حسن، اب یہ روایت حضرت عائشہ کر رہی ہیں، بڑی غور طلب بات ہے کہ فرماتی ہیں کہ حضرت حسن تشریف لائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر میں لے لیا، چادر کے نیچے لے لیا. پھر فرماتی ہیں حضرت حسین آئے، ان کو اپنی چادر میں لے لیا. پھر فرماتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آئی، پھر ان کو اپنی چادر میں لے لیا. اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آئے، ان کو بھی اپنی چادر میں لے لیا. 4 وہ لوگ اور 5واں میرا نبی. 5 ایک چادر کے نیچے، جہاں سے یہ پنجتن پاک کا کنسپٹ ہم لیتے ہیں نا، پنجتن پاک کہتے ہیں. یہ وہی میں حدیث بیان کر رہا ہوں. حضرت عائشہ اب روایت کر رہی ہیں، حضرت عائشہ دیکھ رہی ہیں، ساتھ کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہیں. حضرت عائشہ کو نہیں لیا چادر میں، اہل البیت میں سے ہیں لیکن چادر میں نہیں لیا. یہ ایک الگ ان کی، یعنی کہ نا الگ کہہ لیں آپ کہ ان کی اسپیشلٹی ہے کہ پنجتن پاک کو بنانا تھا. حضرت حسن آئے، حسین آئے، حضرت علی آئے، حضرت فاطمہ آئی. اور پھر وہاں پر جب چادر میں لے لیا نا تو پھر حضور نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. حضور نے فرمایا اے میری اہل بیت، اللہ ارادہ کر چکا ہے کہ ہر قسم کے رجس کو تم سے دور کر دے. اور پھر فرمایا ویطہرکم تطہیرا، کہ تم کو بالکل مطہر اور پاک کر دے. اور پھر آگے اور ارشاد فرمایا سن لو لوگو یہ میری اہل بیت ہے. کیا فرمایا؟ سن لو لوگو کہ یہ میری اہل بیت ہے. اب اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی آتی ہیں، لیکن یہ جو پنجتن پاک کا ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ خاص کیا ہے نا، اہل بیت کے ساتھ ان کو خاص کیا ہے، ان کا بڑا مقام اور رتبہ ہے کیونکہ یہ حضور کے خاندان سے ہیں. اگلی حدیث حضرت زید بن ارقم، یہ بڑے پیارے صحابی ہیں اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جو سب سے آخر میں شہید ہوئے 110 ہجری میں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری میں ہے اور یہ حضور کے 100 سال بعد جا کر وفات پاتے ہیں. بڑے پیارے صحابی اور قدیم صحابی، بڑے پرانے صحابی بزرگ. ان کے پاس ایک دفعہ تابعی کچھ آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں کہ آپ بڑے مرتبے والے ہیں، آپ کی بڑی شان ہے، آپ نے حضور کی صحبت اختیار کی، آپ نے تو حضور کے ساتھ نمازیں پڑھی، آپ نے حضور کے ساتھ روزہ افطار کیا، آپ نے حضور کے ساتھ جنگیں لڑی، آپ کو تو حضور کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں محفل آپ کو ملی ہوئی ہے، صحبت ملی ہوئی ہے، آپ کا بڑا مقام مرتبہ ہے. ایک عرض ہے آپ سے، اب ہمیں کچھ ایسا بتائیں کہ جو آپ نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہو، آپ نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہو، اپنی آنکھوں دیکھا حال ہمیں کچھ بیان فرمائیں. حضرت زید بن ارقم آپ فرماتے ہیں کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب ایسا تو کچھ یاد نہیں ہے مجھے، لیکن ایک بات مجھے آج بھی منوان ایسے ہی یاد ہے جیسے میں نے دیکھی تھی. انہوں نے عرض کی بتائیں. آپ فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہم واپسی پر مدینہ شریف تشریف لا رہے تھے، حضور ہمارے ساتھ تھے. ایک جگہ پر پانی کے لیے ہم نے پڑاؤ کیا، پانی کے لیے ہم نے پڑاؤ کیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنایا گیا، حضور ممبر پر تشریف فرما ہوئے. آپ نے بڑی بڑی پیاری بات فرمائی. فرمایا اے لوگوں خبردار ہو جاؤ، اے لوگوں خبردار ہو جاؤ کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. قریب ہے کہ اللہ کا قاصد اللہ کا پیغام لے کر میری طرف آ جائے اور میں اللہ کا پیغام قبول کر لوں، اس قاصد کا پیغام قبول کر لوں. قریب ہے کہ میں تم میں نہ رہوں، لیکن میرے بعد تم میں میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا. 2 بھاری چیزیں.
بڑی پیاری بات کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے فرمایا پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، کتاب اللہ. حضور نے فرمایا کہ اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، اس میں آخرت کی کامیابی ہے، اس میں دنیا کے بھی مسائل ہیں، اس میں آخرت کے بھی مسائل ہیں. لیکن صد افسوس کہ آج ہم قرآن کو پس پشت ڈال چکے کہ جس نبی نے ہر جگہ پر قرآن 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 کا بتایا، آج یہ امت اس قرآن کو بھول چکی ہے. اس قرآن کو بھولنے پر ایک بڑے محدث گزرے ہیں، وہ بڑی ایک پیاری بات لکھتے ہیں. فرماتے ہیں کہ بڑھیا تھی بڑھیا، اس کا بیٹا باہر رہتا تھا. شاید میں یہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں آپ کو. اس کا بیٹا باہر رہتا تھا، وہ اپنی ماں کو ہر منتھ ایک خط لکھتا تھا. وہ خط کیا تھا؟ وہ اپنی ماں کو اصل میں تو خرچہ بھیجتا تھا، لیکن اس کی ماں تھی ان پڑھ گوار، اس کو کچھ پڑھنا نہ آتا. وہ جب خط لیتی نا تو وہ چن کر ایک مٹکے میں رکھ دیتی تھی. ایک مٹکے میں رکھ کے وہ خوش ہو جاتی تھی کہ میرا بیٹے نے مجھے یاد کیا. تو غربت اور فاقوں کی وجہ سے جب اس مائی کی وفات ہوئی نا تو پھر وہ لوگوں نے اس مٹکے کو توڑا، دیکھا تو بڑے خط ہیں اس میں. جب خطوں کو کھولا تو اس میں بڑے پیسے تھے. اب اس مائی کو پتہ نہیں چلا. کیوں؟ کیونکہ وہ اس سے ناآشنا تھی، وہ اسے انجان تھی. آج ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم قرآن کو دیکھتے ہیں، آنکھوں کے ساتھ لگایا، ہونٹوں کے ساتھ لگایا، سینے کے ساتھ لگایا، یا اس سے بڑھ کر ہم کر لیں تو ہم اس کو ویسے بس اوپر سے ستریں کالی جو ہے پڑھ کے رکھ کے چون کر رکھ کے چلے جاتے ہیں. لیکن آج تک کسی ایک نے بھی ہم میں سے ہمت نہیں کی ہوگی الا ماشاء اللہ کہ جو قرآن کو صحیح فہم کے ساتھ پڑھے، قرآن کو سمجھے، علماء سے کانٹیکٹ کرے، علماء سے پوچھے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم کا معنی سمجھائیں مجھے. اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے؟ کون سا صراط مستقیم ہے؟ آج تک کوئی پوچھ کیوں؟ پھر یہ قرآن میں بھی آیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے 19ویں پارے میں، آیت مجھے میرے ذہن میں نہیں ہے، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن ہماری شکایت کریں گے کہ میری قوم نے میرے قرآن کو، تیرے اس کلام کو پس پشت ڈال دیا تھا. تو حضور نے وہاں پر کیا ارشاد فرمایا؟ دو چیزیں. پہلا قرآن کو تھامے رکھنا، کامیاب ہو جاؤ گے. دوسرا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے اہل البیت، میں تمہیں اپنے اہل البیت کے بارے میں اللہ سے خوف دلاتا ہوں. اور یہ کلام حضور نے 3 مرتبہ فرمایا. اب یہ جو اہل البیت فرمایا نا، اس میں کون کون آتا ہے اور کون نہیں آتا، وہی میں آپ کو بات سمجھانے جا رہا ہوں کہ اس میں پنجتن پاک کے علاوہ کوئی نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ یہ پھر ایک لمبی ڈیٹیل ہے، موضوع ہے، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ میں آپ کو سناؤں گا. تو پھر وہ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ حضور نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا. تو اس وقت بھی کچھ ذہنوں میں سوال آتے ہوں گے. انہوں نے سوال کر لیا، انہوں نے بھی سوال کر لیا کہ کیا امہات المؤمنین اہل البیت میں سے نہیں ہیں؟ تو انہوں نے زید بن ارقم نے ارشاد فرمایا ہیں، اہل البیت میں سے ہیں اور یقیناً ہیں. لیکن یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو خاص کیا نا، ان میں وہ ازواج مطہرات نہیں آتی. اگر آتی ہوتی جب حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ دیکھ رہی ہیں کہ وہ حضرت امام حسین اور سب کو حضور چادر میں لے رہے ہیں، اور سیدہ عائشہ دیکھ رہی ہیں لیکن ان کو چادر میں نہیں لیا، ان کو چادر میں نہیں لیا. اور پھر حضرت سعد بن ابی وقاص، ایک لمبی ڈیٹیل ہے اس حدیث کی، میں مختصر سا حصہ بیان کر کے آگے چلوں گا انشاءاللہ. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی، یہ عیسائیوں کے ساتھ ایک مباحثہ ہوا، ایک مذاکرات ہوئے، بات چلی، پھر بات یہاں پر آ کر ختم ہوئی کہ آپ بھی اپنے خاندان کو لے آئیں اور ہم بھی اپنے خاندان کو لے آتے ہیں. قرآن میں آیا ہے کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. قرآن میں آیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ بھی اپنے اولادوں کو لے آئیں، ہم بھی اپنی اولادوں کو لے آئیں گے. اچھا بات اب سمجھنے والی یہ ہے، جب آیت مباہلہ نازل ہوئی نا تو بات آئی کہ ابناءنا و ابناءکم،
तुम भी अपने बेटे ले आओ, हम भी अपने बेटे ले आते हैं। अब हुजूर के बेटे तो थे ना, लेकिन हुजूर किन को लेके गए? हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन। फिर आगे फरमाया वनिसाना वनिसाकुम, आपको और मुझको कोई कहे कि अपनी घर वाली को, अपने घर वालों को वहाँ पर लेकर आओ किसी जगह, कोई मतलब कि दावत देता है तो हम सबसे पहले अपनी बीवी को लेके जाते हैं क्योंकि वो हमारे घर वाले हैं। तो यहाँ पर हुजूर ने ऐसा नहीं किया। अगर ये अहलुल बैत और पंजतन पाक में दाखिल होते तब, तो फिर हुजूर ने क्या किया? वनिसाना वनिसाकुम, हुजूर ने सैयदा फातिमा ज़हरा को लेकर गए, और फिर वह अनफुसना व अनफुसकुम, फिर खुद ले तशरीफ़ लेकर गए, और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ़ लेकर साथ लेकर गए। तो ये अहलुल बैत में जो दाखिल होते हैं इस कॉन्सेप्ट में, पंजतन पाक के कॉन्सेप्ट में, तो वो सैयदा फातिमा ज़हरा, सैयदा इमाम हसन और सैयदा इमाम हुसैन और सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु है। दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। इस आयत का शान नुज़ूल बड़ा प्यारा है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने मशवरा किया कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा दिन हमें मसाइल बताते हैं, हमें दीन सिखाते हैं, हमें तबलीग करते हैं, रात को हमारे लिए रो रो कर दुआएं करते हैं। हुजूर के भी तो अखराजात हैं, कुछ ऐसी एक कमेटी बनाई जाए कि जिसमें कुछ पैसे इन्वेस्ट किए जाएं और फिर वो हुजूर के बारगाह में पेश किए जाएं। सहाबा ने पैसे इकट्ठे किए, पैसे इकट्ठे करके हुजूर की बारगाह में आ गए। आकर अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारे लिए इतनी मुशक्क़तें उठाते हैं, सारा दिन हमें दीन की तबलीग करते हैं, सारा दिन हमें दीन के मसाइल सिखाते हैं, रात को हमारे लिए ज़ारो कतार हमारी बख्शिश के लिए दुआएं करते हैं, अपनी उम्मत के लिए दुआएं करते हैं। ये कुछ चंद पैसे हैं, कुछ चंद रकम है, ये हदिये के तौर पर आप रख लीजिए। वहीं पर अब हुजूर लेने ही लगे थे या हुजूर जवाब देने लगे थे तो अल्लाह तबारक व तआला ने आयत बता दी कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, ऐ महबूब फरमा दीजिए कि इनसे कि मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता अलैहि अजरा, इस पर कि जो मैंने तुम्हें दीन सिखाया, जो मैंने तुम्हें तबलीग की, दीन के मसाइल बताए, नमाज सिखाई, कुरान सिखाया, इस पर मैं तुमसे कोई कुछ जो मुआवजा नहीं मांगता, मगर इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा, मेरे कराबतदारों के साथ जो है तुमने मवद्दत करनी है। एक होती है मोहब्बत, एक होती है मवद्दत, दोनों में बड़ा फ़र्क है। मोहब्बत क्या है? मोहब्बत ये है कि किसी की खूबी आपको पता है और किसी के साथ आपकी दोस्ती है, आप उससे मोहब्बत करते हैं, आपको वो अच्छा लगता है, ये मोहब्बत। और मवद्दत क्या है कि अगर उसके दरमियान उसके पास लाखों बुराइयां हों, उसके अंदर जो कुछ भी हो वो आपको नज़र नहीं आता, आप अन्नेवाह उससे इश्क करते हैं, अन्नेवाह उससे प्यार करते हैं, ये है मवद्दत। कभी कम ना होने वाली उसको मवद्दत कहते हैं।